بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے، غلبت الروم اس سرزمین میں جو عرب کی سرحد سے قریب واقع ہے یعنی فلسطین اور شام میں رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون اور یہ چیز مشرکین عرب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوئی کہ اہل کتاب مشرکین کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون لیکن تم دیکھو گے کہ چند سال کے اندر اندر یہی مغلوب رومی اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے واقعات ہوں یا مستقبل کے، سب قانون خداوندی کے مطابق واقع ہوتے ہیں، اور چونکہ علم خداوندی کی روح سے ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں، اس لیے اس نے مستقبل کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ اسی طرح واقع ہو کر رہے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ادھر جماعت مومنین بھی قوانین خداوندی کی تائید سے اپنی موجودہ مغلوبیت کے بعد بدر کے میدان میں اپنے مخالفین پر غالب آ جائے گی۔ چنانچہ ایک طرف بدر کی فتح اور دوسری طرف وحی کی اس پیش گوئی کا پورا ہونا کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے مومنین کے لیے بڑی خوشی کا موجب ہوگا۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم یاد رکھو خدا کی یہ تائید و نصرت جس کی روح سے مومنین کو کامیابی ہوگی اس کو مل سکتی ہے جو خدا کے قانون کے مطابق اسے حاصل کرنا چاہے۔ یہ تائید و نصرت ایک طرف اپنی قوت اور غلبے سے مخالفین کو کمزور کر دیتی ہے اور دوسری طرف جماعت مومنین کے لیے سامان رحمت اور ربوبیت بہم پہنچا دیتی ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جماعت مومنین اپنے مخالفین پر غالب آ کر رہے گی، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ خدا کا وعدہ قانون خداوندی کے مطابق نتائج برآمد ہونے کا دوسرا نام ہے، اور چونکہ قوانین خداوندی اٹل ہیں اس لیے ان کے خلاف کبھی کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہی مطلب ہے ایسا کہنے سے کہ خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون حالانکہ بات بالکل واضح ہے، دو جماعتیں ہیں جن میں کشمکش جاری ہے۔ ایک جماعت کے افراد کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے ان کی تمام جد و جہد کا منتہا اس دنیا کے ذاتی فوائد کا حصول ہے جو انہیں نمایاں طور پر اپنے سامنے نظر آتے ہیں۔ وہ نہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں اور نہ ہی عالمگیر انسانیت کے مفاد کلی کا بلند اصول ان کے سامنے ہے۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے جس کے پیش نظر انفرادی مفاد نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا سے ظلم اور سلب و نہب ختم کرنے کے لیے نہایت بے جگری سے لڑتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہے کہ اس کشمکش میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے گی تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، انہیں مرنے کے بعد حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ اب سوچئے کہ جب ان دو جماعتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کامیابی کس کے حصے میں آئے گی؟ اول الذکر جماعت ثانی الذکر کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکے گی۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اس جماعت مومنین کا یہ ایمان کہ زندگی کا ایک بلند مقصد ہے اور انسان کے سامنے عالمگیر انسانیت کا مفاد کلی رہنا چاہیے، اندھی عقیدت پر مبنی نہیں، پورے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ مخالفین بھی فکر و تدبر سے کام لیں تو اس حقیقت کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں۔ یہ خود اپنی داخلی دنیا پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان کے جسم کی مشینری مفاد کلی کے قانون کے مطابق چل رہی ہے یا اس میں ہر عضو اپنے اپنے مفاد کے فکر میں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ خارجی کائنات پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس میں بھی ہر شے اپنے اپنے مفاد کے حصول میں سرگرداں ہے یا وہ کائنات کے کلی نظام کی اجزاء کی حیثیت سے سرگرم عمل ہے۔ اگر یہ اس پر غور کریں گے تو یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تمام نظام ایک وقت معینہ تک تعمیری نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس قدر بین شہادات کے باوجود اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ زندگی کو اپنے مفاد اور رجحانات کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ انہیں قوانین خداوندی کا سامنا کرنا ہے اور ان کی ہر حرکت کا نتیجہ انہی قوانین کی روح سے مرتب ہوتا ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اگر یہ لوگ اپنی ذات اور کائنات کے نظام پر غور کرنا نہیں چاہتے تو کم از کم تاریخی نوشتوں ہی کو دیکھیں کہ وہ انہیں کس نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اگر یہ لوگ آنکھیں کھول کر دنیا میں چلیں پھریں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ جن قوموں نے ان سے پہلے انہی جیسی روش اختیار کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ وہ قومیں قوت و شوکت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ انہوں نے زمین کے سینے کو چیر کر اس میں چھپے ہوئے خزانوں، زرعی اور معدنی پیداوار کو باہر نکالا، ملکوں کو آباد کیا اور ان کی آبادیاں ان مخاطبین کی آبادیوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ ان کے رسول ان کے پاس خدا کے واضح قوانین لے کر آئے قبل اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے کسی قوم کو یوں ہی ظلم اور زیادتی سے تباہ کر دیا ہو۔ قومیں خود اپنے اوپر آپ ظلم کرتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ہاں تو خدا کے رسول ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا، ان کا تمسخر اڑایا اور اپنی اس روش پر قائم رہے جس سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوتی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کرنے والا نظام قائم کر رکھا تھا ان کی اپنی زندگی میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں، ان کا توازن بگڑ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا رہا، وہ قانون جس کی روح سے خدا ہر شے کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے تو وہ غیر نشو و نما یافتہ حالت میں ہوتی ہے، پھر اسے اس طرح گردشیں دیتا ہے کہ ہر گردش اس چیز کو اس منزل کی طرف لے جاتی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ یہی کچھ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ چنانچہ جو کچھ اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان مخالفین عرب کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ قوانین خداوندی کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن جس وقت
آنے والا انقلاب ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا تو ان بڑے بڑے سرکش مجرموں پر ہر طرح کی مایوسیاں چھا جائیں گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی مفاد پرستیوں کی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، اس وقت ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس سے بھی صاف مکر جائیں گے کہ وہ کبھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اس انقلاب کے وقت سب اپنی اپنی فکر میں غلطاں و پیچاں ہوں گے، ہر ایک کو نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لا کر صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہیں، ان کی حالت بالکل مختلف ہوگی۔ وہ زندگی کی شادابیوں اور خوشگواریوں سے بہریاب اور نغمات حیات آور سے لذت اندوز ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں اور ان کی اور مستقبل کی زندگی کی تکذیب کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تباہیوں کے اندر موجود پائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ لہذا کسی قوم کی زندگی کے آغاز کا وقت ہو یا اس کے ختم ہونے کا زمانہ، اس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر ہو یا زوال کے قریب، وہ کسی دور سے بھی گزر رہی ہو، جب اس کے سامنے قوانین خداوندی آئیں تو اسے ان قوانین کی مسلسل اور پیہم اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ دیکھ لے گی کہ جس طرح قوانین خداوندی خارجی کائنات میں ایسے خوشگوار نتائج پیدا کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر ایک بے ساختہ واہ واہ پکار اٹھتا ہے، جب یہ اپنے معاشرے کو ان قوانین کے قالب میں ڈھال لے گی تو وہ بھی اسی قسم کے قابل تحسین ثمرات کی حامل بن جائے گی۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ انہی قوانین کی اطاعت سے مردہ قوموں کو حیات تازہ مل جاتی ہے، اور انہی کی خلاف ورزی سے زندہ قومیں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ جب زمین مردہ کی قوانین فطرت کے مطابق آبیاری کی جائے تو اس میں سے کس طرح زندگی لہلہاتی ہوئی نمودار ہو جاتی ہے، اسی قانون کے مطابق تمہیں بھی زندگی مل جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ قانون خداوندی کی حیات بخشی کا اندازہ لگانا ہو تو تم خود اپنی پیدائش پر غور کرو۔ جامد مادہ مٹی میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ خدا نے اس جامد مادہ سے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی اور پھر اسے مختلف گردشیں دیتا ہوا اس مقام تک لے آیا جہاں تم پیکر بشریت اختیار کر کے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ جامد مادہ سے جب زندگی کی ابتدا ہوئی تو وہ ایک جرثومہ کی شکل میں تھی۔ وہ جوش نمو سے پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس کا ایک حصہ نر بن گیا اور دوسرا مادہ۔ اس طرح تم مرد اور عورت ایک دوسرے کے زوج جوڑے بن گئے۔
مقصد اس سے یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کی رفاقت سے سکون قلب حاصل کرو۔ اس نے تم میں ایک ایسا گہرا رشتہ پیدا کر دیا جو تمہاری مرد اور عورت دونوں کی صلاحیتوں کا نشوونما کا موجب بن گیا۔ زندگی کے اس نقشے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں قانون خداوندی کی محکمیت اور حیات بخشی کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اس قانون کائنات سے ایک اور حقیقت کی طرف غور کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کس قدر تنوع پایا جاتا ہے، لیکن اس تنوع کے باوجود ساری کائنات ایک مصرع موضوع کی طرح غیر منقسم اور متحدہ وحدت ہے۔ اسی طرح انسانوں میں رنگ اور زبان کا اختلاف ہے، لیکن وہ اس اختلاف کے باوجود ایک امت واحدہ کے افراد ہیں۔ اس میں بھی ارباب علم و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اسی کی ایک مثال اور لو۔ تم رات کو سوتے ہو اور دن کو تلاش معاش کرتے ہو، لیکن سکون اور حرکت کے ان دو متضاد عناصر کی یکجہتی سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ یقیناً اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو گوش و ہوش سے کام لیتے ہیں ہمارے قانون وحدت کے سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک ہی گھٹا میں بادل اور بجلیاں دونوں موجود ہوتی ہیں۔ بجلیاں تمہارے لیے وجہ خوف بنتی ہیں اور بادل موجب مسرت، اس لیے کہ بادل سے وہ میہ برستا ہے جس سے زمین مردہ کو زندگی مل جاتی ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں ہمارے قانون حیات کی کار فرمائی کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ خدا کے کائناتی قانون کی کار فرمائی یہ بھی ہے کہ اس قدر عظیم الجثہ اجرام فلکی کرے فضا کی پہنائیوں میں معلق قائم ہے۔ ان میں سے ایک کرۂ ارض تمہاری زمین بھی ہے جس پر تم اس وقت بستے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہیں بلاوا آئے تو تم اس زمین سے نکل کھڑے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ اس لیے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں خدا ہی کا قانون کار فرما ہے، یہاں کسی اور کا اقتدار نہیں، اور کائنات کی ہر شے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، خدا اپنے قانون کی روح سے ہر شے کی تخلیق پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے مختلف گردشیں دیتا ہوا اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ نہایت آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کے سب ڈھانچے قانون خداوندی کے قالب میں ڈھلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نہایت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اگر انسان بھی اپنی سیرت و کردار کو قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھال لے تو اس میں بھی ایسا ہی حسن پیدا ہو جائے۔
حقیقت یہ ہے کہ قانون خداوندی عجیب قسم کا حسین امتزاج اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس میں غلبہ اور قوت بھی ہے اور حکمت اور تدبیر بھی۔ قوت بے تدبیر اندھا استبداد ہوتا ہے اور تدبیر بے قوت بیکار فلسفہ۔ ان دونوں کا متوازن امتزاج ہی حسین تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، اور یہ قوانین خداوندی کے تابع رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ ان حقائق کی روشنی میں سوچو کہ کیا کائنات میں کوئی قوت بھی ایسی ہو سکتی ہے جسے خدا کی ہمسری حاصل ہو سکے؟ سب کی قوتیں خدا کی عطا فرمودہ ہیں، تو کیا وہ جو ان قوتوں کا عطا کرنے والا ہے اور وہ جنہیں یہ قوتیں عطا کی گئی ہیں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم اس کی ضرورت سمجھتے ہو تو ہم اس کے لیے خود تمہاری اپنی مثال پیش کرتے ہیں۔ تمہارے ہاں وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، تمہارے ملازم وغیرہ۔ کیا تم ایسا کرتے ہو کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں انہیں اس طرح شریک کر لو کہ وہ اور تم ہر طرح سے برابر برابر ہو جاؤ، اور پھر تم ان سے اس طرح ڈرنے لگ جاؤ جس طرح تم اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو جب یہ لوگ جو تمہارے زیر فرمان کام کرتے ہیں تمہارے جیسے انسان ہونے کے باوجود تمہارے ہمسر نہیں ہو سکتے اور تم ان سے کبھی خائف نہیں ہوتے، تو کائنات کی مخلوق خواہ وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو اس خدا کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور وہ اس کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرح اپنے قوانین و حقائق کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل و فکر سے کام لیں۔ ہم نے جو اوپر کہا ہے کہ تم اپنے ماتحتوں اور زیر دستوں کو اس میں شریک کر کے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اپنا ہمسر نہیں بنا لیتے، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ تمہیں اپنا فاضلہ رزق انہیں نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے بات سمجھانے کے لیے تمہاری روش کو بطور مثال پیش کیا ہے، ورنہ صحیح معاشی نظام تو یہی ہے کہ جنہیں فاضلہ رزق حاصل ہو وہ اسے ان لوگوں کو دے دیں جنہیں اس کی ضرورت ہو، تاکہ سامان زیست سے پرورش پانے میں سب برابر کے حصے دار ہو جائیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ ان واضح حقائق کے بعد ان لوگوں کی حالت پر غور کرو جو وہی علم کی روشنی کے بغیر اپنے جذبات کے تابع چلنا چاہتے ہیں اور اس طرح اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، حالانکہ صحیح روش یہ ہے کہ انسانی جذبات کو وہی خداوندی کے تابع رکھا جائے۔ ان کی اس غلط روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر سعادتوں اور کامرانیوں کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور جس پر خدا کے قانون مکافات کی روح سے زندگی کی صحیح راہ اس طرح بند ہو جائے اسے صحیح راستے پر کون لا سکتا ہے؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ لہذا صحیح روش زندگی یہ ہے کہ تو ان تمام غلط راہوں سے منہ موڑ کر اپنی تمام توجہات کو اس نظام زندگی پر مرکوز کر دے جو خدا کے تخلیقی قانون کا تقاضا ہے اور جس قانون کے مطابق اس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کا یہ قانون تخلیق غیر متبدل ہے، اس لیے یہ نظام زندگی جو انسانی معاشرے کے لیے بذریعہ وحی دیا گیا ہے اسی طرح غیر متبدل ہے۔ یہی وہ نظام زندگی ہے جو نہایت محکم اور تمام نوع انسان میں صحیح توازن قائم رکھنے کا موجب ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. یہ نظام کیا ہے؟ یہ کہ سفر زندگی میں تمہارا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے جو خدا نے تمہارے لیے تجویز کی ہے. تم اس کی پوری نگہداشت کرو. اس کے لیے نظام صلاۃ قائم کرو جس میں ہر فرد بطئی بخاطر قوانین خداوندی کا اتباع کیے چلا جاتا ہے. اس اتباع اور اطاعت میں کسی اور کے قانون اور فیصلے کو شریک نہ کرو. اس سے پہلے خود تمہارے اندر وحدت فکر و عمل پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد پوری نوع انسانی اپنے اختلافات کو چھوڑ کر امت واحدہ بن جائے گی. یہی دین کا مقصود ہے. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لہذا تم بڑی احتیاط برتنا کہ اس طرح توحید کے پیرو بن کر پھر سے مشرک نہ بن جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس طرح امت واحدہ رہنے کے بجائے مختلف فرقوں میں بٹ گئے. فرقوں میں بٹ جانے کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں وہی حق و صداقت کی راہ ہے، اس لیے وہ اپنے آپ میں مگن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. یاد رکھو فرقہ پرستی اور گروہ بندی شرک ہے، تم اس شرک کے مرتکب نہ ہو جانا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور نہ ہی تم ان لوگوں کی روش اختیار کر لینا جن کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی تمام توجہات کو خدا کی طرف مرکوز کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے سامان کشائش مل جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے نشو نما دینے والے خدا کے اقتدار و اختیار میں دوسروں کو بھی شریک کرنے لگ جاتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے دبا اور ڈھانپ کر اپنے لیے مختص کر لیں اور اس طرح کفران نعمت کریں. سو ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ تم اس ساز و سامان زندگی سے کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اس غلط روش کا انجام کیا ہوتا ہے. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. یاد رکھو جو لوگ ہمارے قانون اور اقتدار میں دوسروں کو بھی شریک سمجھتے ہیں وہ یہ کچھ اپنے خود ساختہ تصورات کے مطابق کرتے ہیں. ہم نے کوئی تائید اور سند ایسی نازل نہیں کی جو ان کے حق میں دلالت کرتی ہو جنہیں یہ خدا کی قوتوں میں شریک قرار دیتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ وحی کا دامن چھوڑ دیں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب انہیں سامان زندگی کی کشود حاصل ہوتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے، اس پر اتراتے پھرتے ہیں، لیکن جب انہیں خود ان کے اپنے اعمال کی بدولت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خود زندگی کی طرف سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں توازن اور اعتدال رہتا ہی نہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا یہ لوگ کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ رزق کی کشائش اور تنگی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے؟ جو اپنے لیے جس قسم کی راہ اختیار کرتا ہے اسے اسی قسم کا نتیجہ مل جاتا ہے. اس حقیقت میں ان لوگوں کے لیے جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں صحیح توازن بدوش راستے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں.
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ رزق کی کشائش اور تنگی کا قانون یہ ہے کہ جس معاشرے میں رزق کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس سے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اس معاشرے میں رزق کی فراوانی رہے گی، اور جہاں اس کے خلاف ہوگا وہاں رزق کی تنگی ہوگی۔ لہذا تم اپنے معاشرے میں رزق کی تقسیم اس طرح کرو کہ ہر شخص اس کا اطمینان کر لے کہ اس کے قریب بسنے والوں یا رشتہ داروں کو اور انہیں جو کسی وجہ سے کمانے سے معذور ہو جائیں، نیز اس اجنبی کو جو تمہارے ملک میں آ نکلے، اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل جائے، اور یہ رزق انہیں بطور خیرات نہ ملے بلکہ ان کا حق سمجھ کر انہیں دیا جائے۔ یہ روش ان لوگوں کے لیے بہترین نتائج کی حامل ہوگی جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو انہیں خدا کی مقرر کردہ منزل کی طرف لے جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح و عمل کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ یاد رکھو جو کچھ تم دوسروں کو اس لیے دو کہ اس کے بدلے میں تمہیں ان کے مال و دولت میں سے اس سے زیادہ ملے جو تم نے انہیں دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہیں تمہارے حساب کے مطابق کچھ زیادہ مل جائے، لیکن قانون خداوندی کی روح سے اس سے تمہارے مال و دولت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تمہیں اس لیے اضافہ نظر آتا ہے کہ تم انفرادی طور پر حساب کرتے ہو۔ اگر تم پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر غور کرو تو تم دیکھ لو گے کہ یہ اضافہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو کچھ تم اس لیے دو کہ اس سے دوسروں کی نشوونما ہو جائے اور اس میں تمہیں کسی قسم کے ذاتی معاوضے کا خیال نہ ہو، بلکہ تم یہ اس لیے کرو کہ اس سے تمہاری زندگی قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے گی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دیے ہوئے مال میں فی الحقیقت اضافے ہوتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ قانون اس خدا کا ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور سب کے لیے رزق سامان زیست مہیا کیا، لہذا جب رزق سب کے لیے ہے تو اس کی تقسیم بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ اس سے سب کی نشوونما ہوتی جائے۔ اسی قانون کے مطابق تمہاری موت اور حیات کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تم بتاؤ کہ جن ہستیوں کو تم صاحب اقتدار سمجھتے ہو ان میں سے کوئی بھی ایسی ہے جو نظم کائنات سے متعلق ان امور میں سے کچھ بھی کر سکتی ہو؟ تم اس پر غور کرو گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خدا اس سے بہت دور اور بلند ہے کہ اس کے اقتدار میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ لیکن جب لوگوں نے غیر خدائی نظریات و تصورات کو قانون خداوندی کا ہمسر بنا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں۔ یہ ناہمواریاں خود لوگوں کی اپنی پیدا کردہ ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ ان کی خود پیدا کردہ ناہمواریوں کے بعد تباہ کن نتائج ان کے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو یہی نتائج اس امر کے لیے کافی محرک ہو سکتے ہیں کہ یہ اپنے خود ساختہ نظام زندگی سے منہ موڑ کر نظام خداوندی کی طرف رجوع کر لیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل
كان أكثرهم مشركين اگر اس سے بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ ان میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے اپنے خود ساختہ قوانین کو قوانین خداوندی کا ہمسر بنا رکھا تھا، اور نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری خیال کرنے کے بجائے فرقوں اور پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے کہ شرک کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ بہرحال یہ لوگ جو روش بھی اختیار کرتے ہیں انہیں کرنے دو، تم اپنی تمام مسائی کو خدا کے محکم نظام کے قیام کے لیے وقف کر دو، قبل اس کے کہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ظہور نتائج انقلاب کی وہ گھڑی سامنے آ جائے جو کسی کے لوٹائے لوٹے گی نہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب یہ دونوں پارٹیاں نکھر کر الگ الگ ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ کھڑی ہوں گی۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جن لوگوں نے قوانین خداوندی سے انکار کفر کی راہ اختیار کی ہوگی اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ جن لوگوں نے بگاڑ کی جگہ ثمار پیدا کرنے والے کام کیے ہوں گے انہیں زندگی کی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ اس لیے کہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے کہ ایمان اور اعمال صالح کا بدلہ خدا کے فضل و کرم سے کس قسم کا ملتا ہے، اور کفر کی راہ انسان کو کس طرف لے جاتی ہے، وہ راہ جو خدا کے ہاں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قانون خداوندی کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج ایسے ہیں جیسے خدا ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، اور وہ بارش تمہارے لیے سامان زندگی کا معجب بنتی ہے۔ خشکی میں یہ ہوتا ہے اور سمندروں میں یہی ہوائیں قانون خداوندی کے مطابق کشتیوں کو چلاتی ہیں تاکہ تم تلاش معاش میں ادھر ادھر نکلو اور اس طرح تمہاری کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی قسم کے واضح قوانین ہم تم سے پہلے اپنے رسولوں کی معرفت بھیجتے رہے ہیں۔ وہ ان قوانین کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے لیکن وہ ان سے سرکشی برتتی، اور آخر الامر انہیں ان کے جرائم کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا۔ اس لیے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس مدد کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو لوگ اس نظام حق و صداقت کی مزاحمت کریں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اس ضمن میں ہواؤں کی مثال کو ایک بار پھر سامنے لاؤ۔ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ سمندر کے بخارات میں ہیجان پیدا کر کے انہیں اوپر اٹھاتی ہیں،
پھر وہ اپنے قانون فطرت کے مطابق ان بادلوں کو فضا کی پہنائیوں میں پھیلا دیتا ہے، پھر وہ مختلف حصوں میں بٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں میں سے میںہ برستا ہے۔ اس طرح جب یہ میںہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق زمین میں بسنے والوں پر برستا ہے تو وہ اس سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے اس بارش کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ تم ذرا خدا کے اس قانون ربوبیت کے نتائج و اثرات پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ اس کے ذریعے وہ کس طرح زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں مردہ قوموں کو بھی آسمانی وحی کی بارش کے ذریعے حیات نو مل سکتی ہے، اور سب کچھ خدا کے ان اندازوں اور پیمانوں قوانین کے مطابق ہوتا ہے جن پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ خدا کے انہی اندازوں قوانین فطرت کے مطابق وہی ہوا چلتی ہے تو بارش لانے کے بجائے کھیتی کو پکا کر سونے کی طرح زرد کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اناج پک کر لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق ہوتا ہے تاکہ اس سے تمام انسانوں کی پرورش ہو سکے، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود اس قانون سے برابر انکار کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ہنرمندی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کی تقسیم خدا کی ہدایت کے مطابق کیوں کی جائے؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اب کہو کہ جو لوگ ایسے واضح حقائق کو یوں جھٹلاتے جائیں انہیں راہ راست پر کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ تو زندہ انسانوں کو تو بات سنا سکتا ہے، مردوں کو نہیں سنا سکتا، نہ ہی بہروں کو سنا سکتا ہے، جبکہ وہ سننا ہی نہ چاہیں بلکہ منہ پھیر کر چل دیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ نہ ہی تو اندھوں کو ان کے غلط راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے جب وہ صحیح راستے پر چلنا ہی نہ چاہیں۔ تو صرف انہیں سنا اور دکھا سکتا ہے جو عقل و شعور سے کام لے کر ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اسی اصول میں قوموں کے عروج و زوال کا راز بھی پنہاں ہے۔ قوموں کی حالت بھی دراصل افراد کی سی ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ تم جب پیدا ہوتے ہو تو تمہاری حالت بڑی کمزور ہوتی ہے، پھر اگر تمہاری پرورش قانون خداوندی کے مطابق ہو تو وہ کمزوری قوت میں بدلتی جاتی ہے، پھر اس قوت کے بعد تم پر کمزوری اور بڑھاپا چھا جاتا ہے۔ اس کا تخلیقی پروگرام اس طرح اس کے قانون مشیت کے مطابق جاری و ساری ہے، اور یہ سب کچھ ان قوانین کی روح سے ہوتا ہے جو یکسر علم پر مبنی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ جو قومیں اپنے ضعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنی زندگی کو خدا کے قانون ربوبیت کے قالب میں ڈھال لیں ان کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے،
اور وہ قوت و اقتدار کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر اگر وہ اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کی طرف سے غافل ہو جائیں تو ان پر ضعف و انحطاط چھا جاتا ہے، اور پھر جب ان کے سامنے وہ انقلاب نمودار ہو جاتا ہے جس نے ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ لوگ جن کے اپنے جرائم کی وجہ سے ان پر یہ تباہی آتی ہے، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت ہی نہیں ملا جو ہم اپنی اصلاح کر سکتے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس حالت تک نہیں پہنچے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے قوانین سے الٹے پھر جاتے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ چنانچہ جن لوگوں کو علم و بصیرت عطا ہوتی ہے اور وہ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کے قانون مکافات نے اس وقت تک مہلت دی جب تک ظہور نتائج کی آخری گھڑی نہیں آ گئی، اور یہ فیصلہ نہیں ہو گیا کہ تمہیں زندگی کے راستے سے اٹھا کر الگ پھینک دیا جائے، کیونکہ تم خواہ مخواہ دوسروں کے راستے میں روڑا بن کر اٹک رہے تھے۔ چنانچہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا تھا، لیکن تم اپنی قوت کے نشے میں اس قدر بدمست تھے کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ تم کس طرح آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اس وقت جب اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے، ان لوگوں کے اس قسم کے عذر جو حقیقتوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششوں سے زیادہ کچھ نہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کا ہماری چوکھٹ پر گر کر یہ التجا کرنا کہ ہم اپنی نوازشات کو ان کی طرف لوٹا دیں ان کے کسی کام آ سکے گا۔ انہوں نے لوگوں پر مظالم کیے تو اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ مہلت کے وقفے میں اپنی حالت کی اصلاح کر کے اپنے حسن عمل سے سابقہ بدعملیوں کا کفارہ ادا کر دیتے تو بات اور تھی۔ ظہور نتائج کے وقت اصلاح کا خیال کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ ہم نے اس طرح اس قرآن میں مختلف طرق و اسالیب سے حقائق کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، خدا کا کوئی قانون بھی جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ یہ کہہ کر اس کی مخالفت کریں گے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب کاری ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ تعصب کی بنا پر اس قسم کی روش اختیار کر لیتے ہیں اور علم و بصیرت سے کام نہیں لیتے، ان کے دلوں پر ایسی مہریں لگ جاتی ہیں کہ پھر ان میں حقیقت کے سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ لہذا جب معاملہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آ پڑے تو پھر اس کے سوا چارہ کار نہیں ہوتا کہ تم ان سے اعراض برت کر اپنے پروگرام پر مستقل مزاجی سے جمے رہو۔ تم اس پر یقین رکھو کہ خدا کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس لیے تمہاری دعوت آخر الامر کامیاب ہو کر رہے گی، لیکن اس سلسلے میں اس قدر احتیاط بڑی ضروری ہے کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے تمہارے مخالفین یہ سمجھ لیں کہ تم اپنے دعوے میں ہلکے اور عزائم میں ڈھیلے ہو۔ اس لیے تمہیں تمہارے مقام سے ہٹا کر اپنے ساتھ ملا لینا چندہ دشوار نہیں۔